اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روح سے میں آج آپ کو یزید کے 3 کرتوت، اس کے جابرانہ کارنامے بتاؤں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3245 میں ہے کہ جلیل القدر صحابی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے بیت اللہ کے غلاف کو آگ لگا کر شہید کر دیا گیا، یعنی کہ یزید نے بیت اللہ کے غلاف کو آگ لگا کر شہید کیا۔ دوسرا بڑا کرتوت صحیح بخاری میں حدیث ہے 2604 اور صحیح مسلم میں ہے 3339۔ وہ ہے کہ واقعہ حرہ، جس میں یزیدی فوج نے قتل عام کر کے مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کیا، اور یوں صحیح مسلم کی احادیث کی روح سے اللہ تعالیٰ عز و جل کی فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت کمائی۔ اس حدیث کی مد میں شیخ زبیر علی زئی اور علامہ ابن جوزی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ امام اہل سنت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ المتوفی 241 ہجری نے اپنے شاگرد مہنا بن یحییٰ کو یزید بن معاویہ سے متعلق پوچھنے پر فرمایا، وہ یزید وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جو اس نے کیے۔ اس نے پوچھا یزید نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا اس نے مدینے کو لوٹا تھا۔ اس نے پوچھا کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں؟ فرمایا یزید سے حدیث مت بیان کرو، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ یزید کے لیے ایک بھی حدیث بیان کرے۔ اس نے پوچھا جب یزید نے یہ سب حرکتیں کی تھیں تو کس نے اس کا ساتھ دیا تھا؟ فرمایا اہل شام نے۔ تیسرا بڑا کرتوت یزید کا وہ ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 3748 اور جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 3778۔ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یزید بن معاویہ کے چہیتے گورنر عبداللہ بن زیاد عراقی کوفی نجدی کے سامنے لا کر رکھا گیا تو وہ بدبخت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ہاتھ کی چھڑی سے کریدنے لگا۔ یہ دیکھ کر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خبیث کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، سید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ یہاں پر ایک نوٹ جو ہے وہ ایک بات کو نوٹ فرما لے کہ یزید بن معاویہ کے دور ملوکیت میں اس دل سوز سانحہ کربلا کے بعد بھی یزید معاویہ نے نہ تو اپنے کوفی نجدی گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو سزا دی اور نہ ہی اسے معزول کیا، جو اس حقیقت کا منہ بولتا اور ناقابل تردید ثبوت ہے کہ یزید ابن معاویہ خود بھی اس جرم میں برابر کا شریک تھا۔ چنانچہ اس ضمن میں صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں 3110 اور صحیح مسلم میں 6309 کہ سیدنا علی ابن حسین ابن علی تابی رحمہ اللہ المعروف امام سجاد زین العابدین المتوفی 95 ہجری کا اپنا بیان ہے کہ جب میں اپنے والد سیدنا حسین ابن علی کی شہادت کے بعد یزید بن معاویہ کے دربار سے واپس مدینہ شریف آیا تو سیدنا مسعود ابن مخرمہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ رحمہ اللہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تلوار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ تک پہنچی ہیں، تو وہ تلوار مجھے عنایت فرمائیں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی قوم یعنی بنو امیہ والے اس تلوار کو آپ رحمہ اللہ سے چھین نہ لیں۔ جب تک میری جان میں جان ہے اللہ تعالیٰ کی قسم میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تو دوستو یہ حدیثیں ہیں صحیح مسلم سے، صحیح بخاری سے، یعنی کہ کتاب و سنت کے منہج کے مطابق جو ہے وہ یزید اور ابن معاویہ اور مروان بن حکم اور اس طرح خاندان بنو امیہ نے جو ظلم ڈھائے ہیں وہ تو ڈھائے ہیں، لیکن آج کل حکومتی ملے اور اس طرح کے مولوی کرام جو ہیں وہ ان معاملات کو چھپانے کے لیے، یزید کو جنتی دینے کے لیے کچھ تاریخی جو ہے وہ روایات اکٹھی کرتے ہیں، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ روایات جو ہیں صحیح بخاری میں بھی ہیں، صحیح مسلم میں بھی ہیں، تو ان کا انکار کرنے والا تو یوں منکران حدیث ہی کہلائے گا۔ تو وہ جو ایسے علماء کرام ہیں جو منکر حدیث بن کر جو ہے یزید کو جنتی قرار دے رہے ہیں، تو ان کے فتنہ سے بچا جائے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھا جائے۔